الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس في صحبته وماله أبو بكر وفي رواية أبا بكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ذکر خیر کرنا ہے کہ ہمیں برکت نصیب ہو۔ وہ شخصیت اتنی اونچی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ایک مرتبہ یہ کہا، ہم لوگ صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو بھی ہم مانتے ہیں۔ صحابہ کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے اور اہل بیت نبی کو بھی ہم نہیں چھوڑ، دونوں کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے۔ میں نے کہا کہ اگر ہم کسی ایک جانب جاتے ہیں اور دوسرے کی نفی کرتے ہیں تو اسلام کا بہت سارا حصہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے۔ ایک نوجوان وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ کی تقریر میں کئی جمعہ سے سن رہا ہوں، دو باتیں مجھے ملی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہماری کچھ اصلاح ہو جاتی ہے، اور دوسری بات اس نے مجھے یہ کہی، یہ آپ نے جو بات کی ہے کہ آپ دونوں کو مانیں، صحابہ کو بھی مانیں، اہل بیت کو بھی مانیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بات پہ ہمیں زور دیتے ہیں کیا کہ آپ کو ایک طرف رہنا ہوگا، یا صحابہ والے بن جاؤ یا اہل بیت والے بن جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا آپ ایک بات بتائیں مجھے، آپ کے والد صاحب اور آپ کے چچا بالفرض ان میں اختلاف بھی ہو جائے تو آپ ان میں سے چھوڑ دیں گے کسی کو، یا آپ کی سمجھداری یہ ہوگی کہ فی الحال ان کا آپس میں اختلاف ہو رہا ہے، یہ پہلے بھی ایک ہیں بعد میں بھی ایک ہو جائیں گے، یہ وقتی اختلاف ہے، یہ ختم ہو جائے گا، اور میں چھوٹا ہوں باپ کے اعتبار سے بھی اور میں چھوٹا ہوں چچا کے اعتبار سے بھی، تو مجھے خاموش رہنا چاہیے اور مجھے قدر باپ کی بھی کرنی چاہیے چچا کی بھی کرنی چاہیے۔ کہنے لگا یہ تو دونوں کی قدر کرنی چاہیے۔ میں نے کہا یہاں دونوں کی قدر کرنی چاہیے تو وہاں صحابہ کی بھی قدر کرنی چاہیے اور اہل بیت کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ میں نے کہا کہ دو بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، دو رشتہ دار آپس میں لڑ پڑتے ہیں، میں نے کہا ماں باپ آپس میں کبھی لڑ پڑتے ہیں، آراء کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھ آ گئی بات، اس لیے آج پھر میں دہرا رہا ہوں، کیا ہمارا گزارا نہ صحابہ کے بغیر ہو سکتا ہے نہ اہل بیت کے بغیر ہو سکتا ہے۔ جمعرات کو درس دیا تھا بخاری شریف کا، اس میں جو قول آیا حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں، حضرت بلال کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں، جو حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ ذرا آپ غور سے سنیں۔ ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار کو خرید کر آزاد کیا ہے۔ وہ ایک کافر کے غلام تھے، اس کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اچھا ابو بکر تو ہمارے سردار ہیں،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سردار کو خرید کر آزاد کیا؟ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تو کسی غریب نوکروں کو کوئی عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں حضرت بلال کو جو خالص قریشی ہیں، خالص امت کے سردار ہیں، حضرت بلال حبشے کے، رنگ حضرت بلال کا سانولا اور کالا رنگ ہے، لیکن حضرت بلال کو عزت کتنی دے رہے ہیں؟ حضرت بلال ہمارے سردار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال مومنین کے سردار ہیں، ابو بکر بھی ہمارے سردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا بلال جو ہے وہ بھی ہمارے سردار۔ اور حضور نے تو حضرت بلال کو اتنی عزت دی ہے، عمر بھر کے لیے سفر حضر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مؤذن خاص مقرر فرمایا۔ مدینہ طیبہ مسجد نبوی کے بھی مؤذن حضرت بلال، اور سفر میں جاتے تو حضور علیہ السلام کے مؤذن حضرت بلال ہوتے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام سفر میں تھے، موسم گرمی کا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ میں اذان دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابرد، ذرا ٹھنڈا ہونے دے، موسم کو ٹھنڈا ہونے دے، تھوڑی سی گرمی ختم ہو جائے پھر پڑھتے ہیں نماز۔ کچھ دیر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے، تو حضرت بلال کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابرد، ابھی بھی ذرا ٹھنڈا ہونے دے۔ تو آپ علیہ السلام کے سفر حضر میں یہ مؤذن ہیں جی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو مقام بخشا ہے وہ کمال مقام ہے۔ سب سے پہلی بات قرآن نے ان کے لیے کیا کہا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا جس وقت انہوں نے مردوں کو خرید کر کافروں سے چھڑا کر آزاد کیا، اور عورتوں کو مومن صحابیات لونڈیاں تھی بیچاری، حضرت خنسا انہی میں سے تھی، تو ان کو چھڑوا کر آزاد کیا اور کافروں کے پنجوں سے نجات دلائی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آیا، اللہ نے قرآن کریم میں ان کے لیے چند آیات نازل فرمائی۔ ترجمہ سنیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا وہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ کس نے کہا ہے جی؟ ایک یہ ہے کہ آپ مجھے کہیں، آپ گئے، آپ کے امام صاحب بڑے پرہیزگار، میرا دل تو خوش ہو جائے گا۔ میں آپ کو کہوں ماشاءاللہ بڑے آپ متقی پرہیزگار لوگ ہیں، آپ بڑے نیک لوگ ہیں، خوش ہو جائیں گے آپ بھی، جی نیک بندہ ہے، خوش ہو جائیں گے۔ لیکن قربان جائے ابو بکر تیری عظمت پر، رب العالمین تجھے کہہ رہا ہے کہ تو سب سے زیادہ پرہیزگار۔ حضور کے ساتھ جو آرام کر رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ، وہ عام آدمی ہو سکتا ہے؟ یہ کسی کے دماغ کا خلل ہے کہ ابو بکر عام آدمی ہے۔ آپ کے بارے میں علماء اہل السنت والجماعت کا متفقن علیہ فیصلہ ہے، کیا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام خلقت سے اور تمام انسانوں سے جو بڑھ کر افضل ہیں وہ کون ہے؟ نبیوں کے بعد وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی رحلت کا جب پتہ چلا تو آپ فوراً تشریف لائے اور آپ اس کمرے میں داخل ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑا تھا، آپ کے چہرہ انور سے کپڑا اتارا اور پیشانی مبارک کو بوسہ دیا۔ میں آگے کیا بیان کروں، وہ پیشانی بھی سب سے اعلیٰ، اور جن ہونٹوں نے حضور کا چہرہ چوما وہ ہونٹ بھی سب سے اعلیٰ۔ صدیق کمال کے آدمی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور کیا کہتے ہیں؟ طبت حیا و میتا، آپ کی زندگی بھی بے مثال ہے اور دنیا سے جانا بھی بے مثال ہے، اس لیے کہ جب بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے اس کے جسم میں کچھ نہ کچھ تبدیلی تو آ جاتی ہے۔ اے حضور، اے میرے آقا، آپ دنیا سے جا بھی رہے ہیں لیکن جسم بالکل صحیح سلامت نرم ہے، آپ کا تر و تازہ ہے، آپ کا معطر ہے، آپ کے جسم سے وہی خوشبو جو حیات میں تھی وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے بڑا کوئی عاشق ہو تو دنیا میں بتاؤ، ابو بکر سے بڑا کوئی عاشق ہو تو مجھے بتاؤ، اس کا پتہ تو مجھے دو کہ ابو بکر سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ کچھ انصار ایک جگہ جمع ہیں اور وہاں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کا جانشین کون ہوگا۔
حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ اس وقت امت کی باغ ڈور کو سنبھالنا بہت ضروری ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مشورہ دیا کہ انصار علیحدہ مشورہ نہ کریں بلکہ ان کو یہاں میں بلا کر لاتا ہوں اور یہاں آ کر نا پھر ہم اکٹھے ہو کے مشورہ کرتے ہیں، کون؟ انصار اور مہاجرین، پھر اکٹھے مشورہ کرتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ وہ کون سی شخصیت ہے جو حضور کی نیابت کرے گی، حضور کی خلافت سنبھالے گی، مسند پیغمبر پر فائز ہوگی اور وہ خلافت کے درجے پر فائز ہوگی، نبوت تو حضور پر مکمل ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نمشی، اے عمر تو ان کو نہ بلا، ہم چلے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا مشورہ کر رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو انصار کی یہ رائے ہوئی امیر دو ہونے چاہیے، من الامیر و منکم امیر، ہم میں سے ایک امیر ہو اور ایک آپ میں سے امیر ہو، ایک مہاجرین میں سے ہونا چاہیے اور ایک انصار میں سے ہونا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا امیر ایک ہی ہوگا، باقی یہ مشورہ تم کر لو کہ امیر کس کو چننا ہے، لیکن امیر دو نہیں ہو سکتے، امیر صرف ایک ہوگا۔ اور فرمایا اس کی وجہ، فرمایا امیر ایک ہوگا اور وہ قریش میں سے ہوگا، ائمہ قریش میں سے ہوں گے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان عالی ہے۔ اور جب صدیق اکبر نے یہ سنایا سب نے حدیث کے سامنے سر جھکا لی، قرآن و حدیث کے سامنے سر کو، جنہوں نے حدیث کی قدر کی ہے ان کو اللہ نے بڑا نوازا ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اتنی مدینے سے محبت اور حدیث کی اتنی قدر، اتنا احترام حدیث پاک کا جس کی کوئی حد نہیں۔ امام مالک مدینہ میں رہتے تھے، مدینہ سے کتنی محبت تھی، حضرت مدینہ پاک میں رہتے ہوئے مدینہ کی حدود میں قضاء حاجت نہیں کرتے تھے، باہر جاتے تھے اور اس وقت عین اس وقت اپنا ایک پاؤں مدینہ کی حد میں رکھتے، باقی بول و براز باہر کرتے، مدینہ کی حد سے باہر۔ لوگوں نے پوچھ لیا کہ یہ تکلف کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا موت کے آنے کا تو کوئی پتہ نہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری موت حدود مدینہ میں آئے۔ بریدن بریدن بریدن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حد مقرر کر گئے مدینہ پاک کی، کیا؟ چار طرف سے 12 میل جو ہے یہ کیا ہوگا، ہاں جی مدینہ پاک کی حد ہے، یہ حضور خود مقرر کر گئے تھے صلی اللہ، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اب امام مالک کی قسمت حافظ ابو نعیم محدث حلیت الاولیاء میں لکھتے ہیں رحمہ اللہ کہ مصنع بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک نے مصنع بن سعید کو فرمایا اللہ کا کرم دیکھو میرے اوپر، کاش کوئی ہمیں بھی کوئی ردی نصیب ہو جاتی۔ امام مالک کا قول سنے، رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما بت لیلۃ الا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی رات ایسی نہیں گزاری زندگی میں، کوئی رات ایسی نہیں گزاری جس میں مجھے حضور کی زیارت نہ ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بہت پیچھے لوگ ہیں، ہم ان کی پاؤں کی دھول بھی نہیں ہے۔ یہ کتنے عظیم لوگ تھے۔ ما بت لیلہ، ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس میں مجھے حضور کا دیدار، اللہ اکبر کبھی۔ یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیسے پاکیزہ، زبان پاک، نگاہ پاک، دل پاک، جی جسم پاک، کپڑے پاک، یعنی سوچ پاک، یعنی کیسے عجیب لوگ تھے یہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ امیر دو نہیں ہوں گے، امیر ایک ہوگا۔ الائمۃ من قریش، مشورہ تم کر لو کہ تم نے بنانا کس کو ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن امیر صرف ایک ہوگا، دو امیر نہیں ہو سکتے اس لیے کہ یہ حدیث کے خلاف ہے۔ تو سب نے اپنے سر، سبحان اللہ، کنہوں نے مانا کہ ایک ہوگا اور کنہوں نے مانا ہے، مہاجرین نے بھی اور انصار۔ اب رہ گئی بات کہ ہوگا کون، اس کا فیصلہ ابو بکر نے نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ ابو بکر دنیا کی بادشاہت چاہتے ہی نہیں تھے، ان کے دل میں وہ عہدے کی یہ کسی اور چیز کی تمنا تھی ہی نہیں، یہ عہدے نہیں چاہتے تھے، یہ پروٹوکول نہیں چاہتے تھے، یہ اللہ والے لوگ تھے، یہ ان کے قلوب ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ تھے، یہ اور لوگ تھے، ان کے چلنے پر فرشتے رشک کرتے ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام سیوطی نے لکھا، فرمایا کہ کپڑے کا تاجر تھا، سب کچھ اسلام پہ لٹا دیا، ان کی جانی ساری میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے خود فرمایا
مال کے اعتبار سے، صحبت کے اعتبار سے سب سے بڑا احسان حضور خود فرما گئے بخاری شریف میں، میرے اوپر اس دنیا میں درجہ اسباب میں سب سے بڑا احسان میرے اوپر ابو بکر کا ہے۔ یہ حضور فرما گئے صلی اللہ، اور ساتھ ہی فرما گئے جس کسی نے میرے اوپر کوئی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، الا ابا بکر، مگر ابو بکر، اس کے احسان کا بدلہ میرا رب دے گا۔ اتنی بڑی ہستی ہے یہ۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ایک امیر ہوگا، ٹھیک ہے جی، اتفاق ہو گیا، اب ہو کون سا؟ سب خاموش، صحابہ، انصار، مہاجرین سب خاموش۔ اے ابو بکر آپ بولے؟ فرمایا نہیں، آپ مشورہ کرو، جو آپ منتخب کرو، ٹھیک ہے امیر، میں نے مشورہ دے دیا کہ ہوگا ایک، اس پر پکے ہو گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب بولے رضی اللہ عنہ، تم سب جانتے ہو نا، گرجدار آواز ہے، حضور نے قسم کھا کے فرمایا واللہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اے عمر، جس گلی کوچے سے تیرا گزر ہو جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور سب صحابہ نے سنی حضرت کی۔ فرمایا کہ ایک میرے سوال کا جواب دو، حضور نے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا یا نہیں کیا؟ 17 نمازیں پڑھائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب آپ کی تکلیف جاری تھی اس وقت۔ فرمایا کہ جس کو حضور آگے مصلی پہ کھڑا کر گئے، تم میں سے کوئی ہے جو پسند کرے کہ اس شخصیت کو پیچھے کر دے؟ سب بولے جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا نہیں ہو سکتا، اے ابو بکر ہاتھ بڑھاؤ۔ فرمایا پہلا آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا عمر بن خطاب۔ اس کے بعد ایسے سب صحابہ نے لگاتار بیعت کی، اور متفقن علیہ خلیفہ رسول کون بن گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اللہ ہم سب کو ان کی محبت کی وجہ سے جنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔